بھارت کی آبی جارحیت سے دریائے چناب، دریائے ستلج اور راوی میں شدید طغیانی۔ دریائے چناب میں ہیڈ قادر آباد کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا خطرناک سیلاب، 2 بند دھماکے سے توڑے گئے۔ پی ڈی ایم اے پنجاب کے مطابق قادر آباد ہیڈ ورکس پر پانی کی آمد 9,35,000 کیوسک تک پہنچ گئی۔ سیلابی ریلی نے گردوارہ کرتارپور صاحب کو ڈبو دیا۔ نارووال سے شکرگڑھ جانے والی مرکزی سڑک ڈوبنے سے نارووال، لاہور اور دیگر شہروں سے زمینی رابطہ منقطع۔ پنجاب میں سیلابی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں ہنگامی اجلاس۔ پنجاب میں شدید بارشوں، دریائے چناب، ستلج اور راوی میں سیلابی صورتحال پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے کہا سیلابی صورتحال اور بارشوں کی وارننگ مؤثر انداز میں دی جائے۔ گجرات، سیالکوٹ، لاہور میں اربن فلڈنگ کی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ پنجاب حکومت کو کوئی بھی مدد چاہیے، سندھ حکومت حاضر ہے، پنجاب کی ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے۔ سندھ حکومت بھی ہر ممکنہ سیلابی ریلے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل میمن کا نیو جام صادق برج سائٹ کا دورہ، تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا یلو لائن بی آر ٹی منصوبہ شہر کے ٹرانسپورٹ مسائل کم کرے گا، ریڈ لائن بی آر ٹی کا مین کوریڈور جلد مکمل کر لیں گے۔ اور بلوچستان میں جبری گمشدگی کا بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اسکول ٹیچر کی گمشدگی میں کوئی صداقت نہیں۔ صوبائی وزیر تعلیم راحیلہ حمید اور مشیر وزیر اعلیٰ بلوچستان کی پریس کانفرنس۔ صوبائی وزیر راحیلہ حمید نے کہا زرینہ مری کے نام سے مکمل تحقیقات کی گئیں۔ محکمہ تعلیم میں اس نام کی کوئی ٹیچر نہیں۔ عوام پروپیگنڈے پر یقین نہ کریں اور پاکستان مخالف بیانیے کا حصہ نہ بنے۔ پاکستان رینجرز بھی سیلاب متاثرین کی مدد میں پیش۔ پاک رینجرز کی سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف سرگرمیاں جاری۔ گنڈا سنگھ والا میں 6,890 افراد اور 1,024 سے زائد مویشی محفوظ مقامات پر منتقل۔ سیالکوٹ کے مختلف علاقوں میں پھنسے 243 افراد کو محفوظ مقام پر پہنچایا۔ نالا پلکھو، دریائے توی، سید پور اور کھوجا چک کے مقام پر بھی امدادی کارروائیاں۔ رینجرز کے جوان راستوں کی بحالی کے لیے ضلعی انتظامیہ کے شانہ بشانہ۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، دادو کے کچے کے کئی علاقے سیلابی پانی کی لپیٹ میں آ گئے۔ علاقہ مکین نقل مکانی کرنے پر مجبور۔ گڈو بیراج کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، پانی کی آمد 3,12,000 کیوسک ریکارڈ۔ کند کوٹ میں بھی کچے کے علاقے میں متعدد دیہات اور کھڑی فصلیں ڈوب گئیں۔ سیون کے مقام پر 4 لاکھ کیوسک پانی ریکارڈ۔ کوٹری بیراج کے مقام پر بھی اونچے درجے کا سیلاب۔ این ڈی ایم اے نے آئندہ 48 گھنٹے کے دوران دریائے سندھ میں اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ امریکی میگزین دی نیشنل انٹرسٹ کا پاکستان اور فیلڈ مارشل کی کامیاب سفارتی پالیسیز کا اعتراف۔ لکھا بھارت کو پاکستان کے ساتھ جنگ کے بعد دھچکے کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی میں جنگ بندی کرنے کے بعد امریکی صدر کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی وائٹ ہاؤس میں ظہرانے پر میزبانی کی۔ تحریک انصاف عوامی اعتماد کھو بیٹھی، خیبر پختونخوا میں سرکاری مشینری سے الیکشن جیتنے کی خواہش مند ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید، کہا ان میں پنجاب میں عوامی فیصلہ سہنے کی ہمت نہیں۔ جہاں جیت کا یقین وہاں مقابلہ، جہاں ہار یقینی ہو وہاں بائیکاٹ کرتے ہیں۔ پنجاب میں شکست کا ڈر، خیبر پختونخوا میں دھاندلی کا سہارا، یہ ہے ان کی اصل سیاست انصاف۔ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی۔ پی ٹی آئی کا پہلے مرحلے میں قومی اور پنجاب اسمبلی کے بائیکاٹ کا فیصلہ۔ قومی اور پنجاب اسمبلی کے باہر عوامی اسمبلیاں لگائی جائیں گی۔ دوسرے مرحلے میں اسمبلیوں سے استعفوں پر بھی غور کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کا جوڈیشل کمیشن سے بطور ارکان مستعفی ہونے پر غور۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ ابھی صرف قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دے رہے ہیں، سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیوں کا حصہ رہیں گے۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں چیئرمین پی اے سی جنید اکبر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی جب کہیں گے استعفیٰ دے دیں گے۔
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں چیئرمین جنید اکبر کی عدم شرکت. سید نوید قمر کی زیر صدارت پی ایس سی کا اجلاس. توشہ خانہ کا مکمل ریکارڈ فراہم نہ کرنے پر اظہار تشویش. 1997 سے پہلے کا ریکارڈ غائب ہونے پر اظہار تشویش. کابینہ ڈویژن کو ریکارڈ فراہم کرنے کے لیے 30 دن کی مہلت. سیکرٹری کابینہ نے کہا قانون میں تحفہ لینا یا دینا غیر قانونی نہیں. نئے ایکٹ کے مطابق توشہ خانہ میں آنے والی ہر چیز کی نیلامی ہوگی. سید نوید قمر نے کہا کبھی کبھی پھول یا چاکلیٹ کا تحفہ ملتا ہے، وہ کیسے نیلام ہوں گے؟ اس شک کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. حکومتی غلط پالیسیوں کے منفی اثرات آنے لگے. گندم کے بعد آٹا بھی مہنگا. 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 400 روپے تک اضافہ. 1300 سے بڑھ کر 1700 روپے بکنے لگا. گندم کی قیمت بڑھ کر 3100 روپے فی من ہو گئی. چکی کا آٹا 135 روپے کلو تک جا پہنچا. آنے والے دنوں میں آٹے کی قلت اور قیمت بھی بڑھنے کا خدشہ ہے. بلوچستان میں جبری گمشدگی کا بے بنیاد پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے. اسکول ٹیچر کی گمشدگی میں کوئی صداقت نہیں. صوبائی وزیر تعلیم راحیلہ حمید اور مشیر وزیر اعلیٰ بلوچستان کی پریس کانفرنس. صوبائی وزیر راحیلہ حمید نے کہا زرینہ مری کے نام سے مکمل تحقیقات کی گئیں. محکمہ تعلیم میں اس نام کی کوئی ٹیچر نہیں. عوام پروپوگنڈے پر یقین نہ کریں اور پاکستان مخالف بیانیے کا حصہ نہ بنیں. مودی سرکار کا جنگی جنون برقرار. آپریشن سندور میں عبرتناک شکست کے بعد ایک اور محاذ کھولنے کی تیاری. گودی میڈیا کا پاکستان کی جانب سے دراندازی کا پروپیگنڈا. دی ہندو کے مطابق پاکستانی ڈرونز نے پونچھ سیکٹر، بالا کوٹ، لنگوٹ اور گرسائی نالے پر پروازیں کی. کچھ دیر پرواز کرنے کے بعد پاکستانی ڈرونز واپس چلے گئے. تجزیہ کاروں کے مطابق بی جے پی سرکار اندرونی انتشار اور سیاسی دباؤ سے نکلنے کے لیے جنگی ماحول پیدا کر رہی ہے. بھارت پر آج سے 50% امریکی ٹیرف کا آغاز. سٹاک مارکیٹس میں بھونچال. ممبئی سٹاک ایکسچینج میں مسلسل دوسرے دن گراوٹ. انڈیکس 892 پوائنٹ گر کر 80,750 پوائنٹ پر آ گیا. بھارتی سرمایہ کاروں کے اربوں ڈالر ڈوب گئے. ڈالر کے مقابلے میں بھارتی روپیہ بھی گرنا شروع ہو گیا. جی ڈی پی کی شرح بھی متاثر ہونے کا خطرہ. جنیوا میں ایران اور یورپی ممالک کے درمیان جوہری مذاکرات کا نیا دور. برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی ایران سے نائب وزیر خارجہ کی سطح پر بات چیت. یورپی ممالک کا ایران سے جوہری معاہدے پر سفارتکاری بحال کرنے کا مطالبہ. مذاکرات شروع نہ ہونے پر دوبارہ پابندیاں لگانے کی دھمکی بھی دے ڈالی. ایران کا کہنا ہے کہ وہ باہمی مفاد میں سفارتی حل کے لیے پرعزم ہے. اسرائیلی فوج کی غزہ پر قبضے کے لیے زمینی کارروائی کی تیاریاں تیز. سرحدوں پر تازہ فوجی دستے پہنچا دیے. سرحدوں کے قریب اسرائیلی ٹینکوں کا گشت. فوجی آپریشن کے لیے اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا. دوسری جانب غزہ پر تازہ حملوں میں مزید 64 فلسطینی شہید. شہداء کی مجموعی تعداد 62,819 ہو چکی. مقبوضہ کشمیر میں طوفانی بارشوں سے تباہی. لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آنے والے 13 افراد ہلاک. جموں، سانبا، کٹھوعہ، ادھم پور، راجوری اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں 360 ملی میٹر بارش ریکارڈ. تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے. تیز رفتاری پڑ گئی بھاری. ترکیہ کے وزیر ٹرانسپورٹ کا 225 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلانے پر چالان. وزیر ٹرانسپورٹ عبدالقادر نے انقرہ کے قریب ہائی وے پر گاڑی چلانے کی ویڈیو شیئر کی تھی. وزیر کو $280 جرمانہ ادا کرنا پڑا. جھیلیں قدرت کا حسن اور حیاتیاتی زندگی کا استعارہ پنجاب کی جھیلوں کو سیاحت کے مراکز بنا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جھیلوں کے عالمی دن پر پیغام. کہا پنجاب سیاحتی ترقی اور قدرتی توازن کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. جھیلوں کا قدرتی ماحول محفوظ رکھنا اولین ترجیح ہے. خوشاب کلر کہار اور دیگر علاقوں کی قدرتی جھیلوں کو محفوظ اور اپ گریڈ کیا جا رہا ہے.
اور ماریا شراپووا کے US اوپن میں جلوے، سابق ٹینس اسٹار کی سیاہ لباس میں دلکش انٹری، ہال آف فیم میں شامل ہونے پر رنگ پہنا کر اعزاز سے نوازا گیا۔